اس وقت کوٹری میں بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے ہیں۔ حیدری نعرے بھٹو، السلام علیکم۔ آج میں 2 برجز کا افتتاح کرنے آیا ہوں، کوٹری برج اور جام شورو فلائی اوور برج۔ سندھ حکومت کے یہ 2 پروجیکٹس جو عوام کی فلاح کے لیے بنی گئی ہیں۔ سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے جس نے گورننس اور ڈیلیوری کو اپنی ترجیح بنایا۔ دریائے سندھ پر برجز ہو یا ہزاروں کلومیٹر لمبی معیاری روڈز کا جال، پانی کی بچت کے لیے کنالز کی لائننگ ہو یا کسانوں کو سبسڈیز، تھر کول میں مقامی لوگوں کو روزگار فرمانا ہو یا پورے صوبے میں مفت اور معیاری دل کی طبی سہولیات ہو۔ ہم نے صرف خدمت کی، عوام کی خدمت، آپ کی خدمت، اور اسی خدمت کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو حکومت صرف دھاندلی کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ ہم سے فری اینڈ فیئر الیکشن میں جیت نہیں سکتے، وہ ہمارے کام کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہمارا خدمت سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وفاق کی سلیکٹڈ وزیر اعظم اور پنجاب کا بزدار سندھ کا مراد علی شاد سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، میرٹ پہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر سازش کے تحت ہمیں نکالنا چاہتے ہیں۔ پہلے بھی ناکام ہوئے اور اب بھی ناکام ہوں گے۔ جب ایک نااہل وفاقی حکومت سندھ اور اس کی عوام سے سوتیلا سلوک کرنے پر ڈٹی ہوئی ہے اور سندھ کے لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی سے محبت کرنے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کی سزا دی جا رہی ہے۔ ساتھیوں، آپ کو یاد ہے کہ میں نے انتخابات سے پہلے کہا تھا کہ خان صاحب اصولوں کی سیاست سے پہلے سیاست کے اصول تو سیکھو۔ کرکٹ میں امپائر کی انگلی چلتی ہے، سیاست میں عوام کی مرضی چلتی ہے۔ آپ نے آج اصولوں کی سیاست کا دھوکہ دے کر عوام کے ووٹ تو چوری کر لیا، لیکن آج آپ سیاست کے اصولوں کے آگے ہار گئے۔ آپ نے اقتدار تو حاصل کر لیا، لیکن قوم کا وقار قائم نہ رکھ سکے۔ آپ نے اور آپ کے لاڈلوں نے حکومتی عہدوں تو حاصل کر لی، لیکن ان عہدوں کی پاسداری نہ کر سکے۔ انہوں نے جتنے وعدے کیے جھوٹ نکلے، جتنے دعوے کیے فراڈی نکلے۔
जितनी कसमें खाएं हवा में उड़ गए। इलेक्शन से पहले जो सब्ज बाग दिखाए वो अवाम के लिए कांटों का हार बन गए। ये हुकूमत जितने आगा जा रही है, मुल्क उतना पीछे जा रहा है। आज मईशत कमजोर तर हो गई है, अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, मिल्स बंद पड़ी है, दुकानों पर ताले लगाए गए हैं, गरीबों के चूल्हे ठंडे होते जा रहे हैं, नया रोजगार मिल नहीं रहा और पहले से मौजूद रोजगार पर हमले हो रहे हैं। जिन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देने थी, उन्होंने पहले से मौजूद नौकरियों पर छीन ली। जिन्होंने 50 लाख घर देने थे, उन्होंने लोगों के सरों से छत भी छीन ली। आज मुल्क में बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, सरमायाकारी नहीं आ रही, कीमतें आसमान से बातें कर रही है, महंगाई की तूफान पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुका है। लेकिन हुकूमती वजीरों की दीदा दिलेरी देखे, वो कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई है। मैं हुकूमती नुमाइंदों से कहता हूं कि आपकी आंखों पर गुरूर की पट्टी है और आपका दिमाग ताकत के नशे में है। आपका दिल बेहिसी से फतर हो चुका है। आपको ना तो नजर आ रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना महसूस हो रहा है कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मारे फिर रहे हैं। और आप ऐलान कर रहे हो कि महंगाई कम हो गई है, सब्र करे, क़यामत तो नहीं आ गई, सब ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूं कि खान साहब जिसका बच्चा भूख से मर जाए उसके लिए क़यामत आ चुकी है, लेकिन आप और आपके बुज़ुर्ग के लिए क़यामत नहीं आई। इस्लामाबाद में बैठे लाडलों के लिए क़यामत नहीं आई, लेकिन सिंध के अवाम के लिए आपने एक बार फिर करबला बर्पा कर दिया। सिंध का पानी बंद कर दी, सिंध की बिजली बंद कर दी। वो सिंध जहां से पूरे मुल्क को 80% गैस फराहम की जाती है, इसके अवाम को गैस से महरूम रखा गया। सूबाई सिंध के अरबों रुपए रोक लिए, जिससे सिंध का तरक्याती अमल मुत्तसिर हुआ। मैं पूछता हूं सिंध के अवाम को किस जुर्म का सजा दी जा रही है? सिंध के अवाम को दीवार से क्यों लगाया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि इन्होंने अपने वोट चोरी नहीं होने दिया, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने कठपुतलियों को मुस्तरद कर लिया, सिर्फ इसलिए कि वो पेट परस्त मतलब परस्त लोगों के झांसे में नहीं आए, इसलिए सिंध के अवाम को सजा दे रहे हो कि वो भुट्टो शहीद से वफादारी को अपना ईमान समझते हैं।
ان کو صرف اس لیے سزا دے رہے ہو کہ وہ بی بی شہید کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں، صرف اس لیے ان کو سزا دے رہے ہو کہ انہوں نے اپنا زمین نہیں بیچا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر یاد رکھو، اگر سندھ کے عوام نے اسلام آباد پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا، اگر سندھ کے عوام نے اسلام آباد پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا، اگر بلوچستان کی عوام نے احساس محرومی کی وجہ سے اسلام آباد پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا، اگر جنوبی پنجاب کے عوام نے اپنا حق لینے کے لیے اسلام آباد پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا، اگر پنجاب کے عوام نے ان کی نااہلی کی وجہ سے اسلام آباد پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا، اور اگر پختونخوا کے عوام نے اپنی انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے اسلام آباد پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا، تو تمہاری جعلی حکومت کا تابوت میں آخری کھیل ٹھونک دیں گے۔ میں کہتا ہوں تم ہمارے صبر کا امتحان مت لو، تم سے پہلے بھی بہت فرعون آئے، ان کے انجام سے سبق سیکھو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو مت للکارو۔ اگر تم باز نہ آئے تو پھر تمہیں سکھائیں گے کہ ووٹ کی چوری کا بدلہ کیسا لیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، زہریلی زبان چلانے سے عوام کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا، بد زبانی کی سیاست سے رواداری کے پھول نہیں کھل سکتے، الزام تراشی سے آپ کی جھوٹی انا کی تسکین تو ہو سکتی ہے، لیکن غریب عوام کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ کانٹوں کی جھاڑیوں سے آپ کا دامن تو تار تار ہو سکتا ہے، لیکن ان سے سایہ نہیں مل سکتا۔ آج تحریک انصاف کی حکومت بھی کانٹوں کی جھاڑیوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ پگڑیاں اچھالنے کے علاوہ اس حکومت کو کچھ نہیں آتا۔ اس افلاطونی حکومت کو آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ روپیہ کی قدر کم کیوں ہوئی۔ سپیڈ کی لائٹ سے چلنے والی حکومت کو یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ معیشت کی پایا جام کیوں ہو چکا ہے۔ انڈوں اور مرغیوں سے فورن ایکسچینج ریزرو بھرانے والی حکومت کو یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ ایک دن میں 500 ارب کا قرضہ کیسے بھرا۔ قرضہ لینے سے خودکشی کو فوقیت دینے والے آج قرضہ ملنے پر مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 2018 کے انتخابات میں پورے پاکستان سے ووٹ چوری کی، لیکن سندھ کے غیور عوام نے ان کے بھرپور کوشش کے باوجود، ان کی دھاندلی کے باوجود آپ نے ان کی دھاندلی کو ناکام کرا دیا، اپنے ووٹ کا پہرا دیا، اپنا ووٹ چوری نہیں ہونے دیا۔ تو یہ 3 مہینے بعد سندھ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے آئے اور مایوس ہو کر بھاگ گئے۔
सिंध ने फिर कह दिया कि हम लाडलों को भी नहीं मानते, हम कठपुतलियों को नहीं मानते, और हम किसी भी जाली झूठी जेआईरी रिपोर्ट को भी नहीं मानते। हम इंतकामी सियासत का मुकाबला करेंगे। हम इनके ECL, नैब और जेल के धमकियां से नहीं डरते। हम जिया के कोरों, जेलों और फांसी गाद से नहीं डरे। हम एहतसाब और रहमान की जेलों, तशद्दुद और जुल्म से नहीं डरे। हम मुशर्रफ की जेलों, जलावतनी और दहशतगर्दों से नहीं डरे। तुम क्या चीज हो? तुम तो कठपुतली हो, तुम तो बेनामी वजीर आजम हो। तुम जोर आजमाए, हम जिगर आजमाएंगे। तुम सितम आजमाओ, हम सब्र आजमाएंगे, और देखेंगे कि आखिरी फैसला किसके हक में होता है। जिए भुट्टो, जिए बीबी, जिए अवाम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ालिमों के दिल पे तेरा तीर बिलावल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कोठरी में जलसे से धुआंधार खिताब कर रहे थे। गुट गवर्नर सिंध हुकूमत की तरजीह है, वफाकी हुकूमत सिंध सरकार के खिलाफ साजिशें कर रही है। कारकर्दगी और मेरिट में पंजाब का उस्मान बुज़दार सिंध के मुराद अली शाह का मुकाबला नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो ने कोठरी में जलसे आम से खिताब किया।